سنیں دوستو جناب صابر مصطفیٰ آبادی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ شب کی کہانی تلاش کرتا ہے. گزشتہ شب کی کہانی تلاش کرتا ہے. وہ میری آنکھ میں پانی تلاش کرتا ہے. واہ. گزشتہ شب کی کہانی تلاش کرتا ہے. وہ میری آنکھ میں پانی تلاش کرتا ہے. اور ہزاروں پھول نچھاور ہے اس کے قدموں میں. ہزاروں پھول نچھاور ہے اس کے قدموں میں. مگر وہ رات کی رانی تلاش. ہزاروں پھول نچھاور ہے اس کے قدموں میں. مگر وہ رات کی رانی تلاش کرتا ہے. مگر وہ رات کی رانی تلاش کرتا ہے. ایک آپ کو کوئی پریشانی ہے صاحب؟ سماعت کر لیں. مگر وہ رات کی رانی تلاش کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں آپ. میرا یہ وصف ہے شولوں کو میں شبنم بناتا ہوں. میرا یہ وصف ہے شولوں کو میں شبنم بناتا ہوں. میرا یہ وصف ہے شولوں کو میں شبنم بناتا ہوں. محبت بانٹتا ہوں امن کا عالم بناتا ہوں. واہ. میرا یہ وصف ہے شولوں کو میں شبنم بناتا ہوں. محبت بانٹتا ہوں امن کا عالم بناتا ہوں. اور میں سیدھا سچا بھولا بھالا صابر ایک مسلمان ہوں. کیا استعمال. میں سیدھا سچا بھولا. میرا یہ وصف. سر آپ سماعت کریں. مجھے بھی سن لے یار. میرا دیکھیے ایک مومنانہ کردار میں پیش کر رہا ہوں. میں زیادہ اس کی تفہیم میں اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ آپ بہت معتبر سماعتیں میرے سامنے ہیں کہ میرا یہ وصف ہے شولوں کو میں شبنم بناتا ہوں. محبت بانٹتا ہوں امن کا عالم بناتا ہوں. اور میں سیدھا سچا بھولا بھالا صابر ایک مسلمان ہوں. میں سیدھا سچا بھولا بھالا صابر ایک مسلمان ہوں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ میں ہی بم بناتا ہوں. میں سیدھا. میرا یہ وصف ہے شولوں کو میں شبنم بناتا ہوں. محبت بانٹتا ہوں امن کا عالم بناتا ہوں. اور میں سیدھا سچا بھولا بھالا صابر ایک مسلمان ہوں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ میں ہی بم بناتا ہوں. اور ایک مطلب اور چند شعر دیکھیں دوستوں کہ یہ عرض کیا ہے کہ مدت سے یہ مسموم فضا کاٹ رہا ہوں. مدت سے یہ مسموم فضا کاٹ رہا. بہت ذمہ داری سے شعر سنا رہا ہوں. اساتذہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ورنہ مشاعرہ بازی تو بہت کی جا سکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ چند شعر سماعت کر لیں کہ مدت سے یہ مسموم فضا کاٹ رہا ہوں. حساس میں ہونے کی سزا کاٹ رہا ہوں. مدت سے یہ مسموم فضا کاٹ رہا ہوں. حساس میں ہونے کی سزا کاٹ رہا ہوں. اور وہ ہے کہ ہواؤں کی پرستش میں لگے ہیں. میں ہوں کہ چراغوں سے ہوا کاٹ رہا ہوں. وہ ہے کہ ہواؤں کی پرستش میں لگے ہیں. میں ہوں کہ چراغوں سے ہوا کاٹ رہا ہوں. میں ہوں کہ چراغوں سے ہوا کاٹ رہا ہوں. ایک مطلب اور چند شعر دیکھیں دوستوں کہ ابر کے جسم سے برسات کی بو آتی ہے. ابر کے جسم سے برسات کی بو آتی ہے. ابر کے جسم سے برسات کی بو آتی ہے. یعنی بھیگے ہوئے لمحات کی بو آتی ہے. یار یہ اچھے شعر کو آپ نے ضائع کر دیا. اب ایک بہت خراب شعر میں پیش کر رہا ہوں. یقیناً آپ داد دیں گے. کیا کہنا کہ ابر کے جسم سے برسات کی بو آتی ہے. یعنی بھیگے ہوئے لمحات کی بو آتی ہے. اور اس نے کپڑے تو امیروں سے سجائے تن پر. بات کرتا ہے تو خیرات کی بو آتی ہے. اس نے کپڑے تو امیروں سے سجائے تن پر. بات کرتا ہے تو خیرات کی بو آتی ہے. اور امن کے نام پہ تحریک چلانے والے تیرے لہجے سے فسادات کی بو آتی ہے.
امن کے نام پہ تحریک چلانے والے، تیرے چہرے سے تیرے امن لہجے سے کے نام پہ تحریک چلانے والے، تیرے لہجے تیرے لہجے سے فسادات کی بو آتی ہے، تیرے لہجے سے فسادات کی بو آتی ہے۔ اور ایک مطلب اور چند شعر دیکھیں دوستوں کہ ایک ایسے کردار کا اس مطلع میں تذکرہ ہے جو آج سے 1450 سال سے ابھی تک زندہ ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے جو پیدا ہوا تھا وہ آج تک زندہ ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، جانی بھائی شعر سماعت کریں کہ جان جائے گی اسی ڈر سے نکل جاتے ہیں، جان جائے گی اسی ڈر سے نکل جاتے ہیں، جو منافق ہیں وہ لشکر سے نکل جاتے ہیں۔ جان جائے گی اسی ڈر سے نکل جاتے ہیں، واہ جان جائیں گی اسی ڈر سے نکل جاتے ہیں، جو منافق ہیں وہ لشکر سے نکل جاتے ہیں، اور رزق کی کھوج میں بچوں کو دلاسا دے کر، رزق کی کھوج میں بچوں کو دلاسا دے کر ہم پرندوں کی طرح گھر سے نکل جاتے ہیں۔ واہ واہ بچوں کو دلاسا دے کر ہم پرندوں کی طرح گھر سے نکل جاتے ہیں، ہم پرندوں کی طرح گھر سے نکل جاتے ہیں، اور میری آنکھوں میں یہ آنسو ہے تو حیرت کیسی، میری آنکھوں میں یہ آنسو ہے تو حیرت کیسی، چوٹ لگتی ہے تو پتھر سے نکل جاتے ہیں۔ میری آنکھوں میں یہ آنسو ہے تو حیرت کیسی، چوٹ لگتی ہے تو پتھر سے نکل جاتے ہیں، اور شاعری ترک میں کر دوں یہ میرے بس میں نہیں، شاعری ترک میں کر دوں یہ میرے بس میں نہیں، شعر پھر شعر ہے اندر سے نکل جاتے ہیں، شعر پھر شعر ہے اندر سے نکل جاتے ہیں، شعر پھر شعر ہے اندر سے نکل جاتے ہیں، اور تیرے گستاخ نشانے پہ ترس آتا ہے، تیرے گستاخ نشانے پہ ترس آتا ہے، تیرے گستاخ نشانے پہ ترس آتا ہے، تیر جب چھو کے میرے سر سے نکل جاتا ہے، تیرے گستاخ نشانے پہ ترس آتا ہے، تیر جب چھو کے میرے سر سے نکل جاتے ہیں، اور یہ فقیرانہ مزاجی بھی عجب ہے لیکن، یہ فقیرانہ مزاجی بھی عجب ہے لیکن، پاؤں پھر پاؤں ہے چادر سے نکل جاتے ہیں، یہ فقیرانہ مزاجی بھی عجب ہے لیکن، پاؤں پھر پاؤں ہے چادر سے نکل جاتے ہیں۔ ایک مطلع چند شعر دیکھیں دوستوں، رقص کرتا ہے ہاں جی جانی بھائی، میرا جو تعارف جانی بھائی سے ہوا، یہ میرا مطلع کسی ذریعے سے ان تک پہنچا تھا، انہوں نے مجھے فون کیا اور پوری غزل مجھ سے سنی ہو۔ ایک مطلب اور چند شعر دیکھیں، سر دیکھنا، فصیح سر دیکھنا کہ لبوں پہ لے کے قیامت کی پیاس بیٹھا ہے، لبوں پہ لے کے قیامت کی پیاس بیٹھا ہے، اسی کے پاس سمندر اداس بیٹھا ہے، لبوں پہ لے کے قیامت کی پیاس بیٹھا ہے، واہ 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 واہ، لبوں پہ لے کے قیامت کی پیاس بیٹھا ہے، اسی کے پاس سمندر اداس بیٹھا ہے، اور فضا میں چاروں طرف خوشبوؤں کے لشکر ہیں، فضا میں چاروں طرف خوشبوؤں کے لشکر ہیں، کوئی تو ہے جو میرے آس پاس بیٹھا ہے، واہ 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 واہ، فضا میں چاروں طرف خوشبوؤں کے لشکر ہیں، فضا میں چاروں طرف خوشبوؤں کے لشکر ہیں، کوئی تو ہے جو میرے آس پاس بیٹھا ہے، کوئی تو ہے جو میرے آس پاس بیٹھا ہے۔ اور سر یہ شعر میں آپ کے لیے سنا رہا ہوں کہ فضا میں چاروں طرف خوشبوؤں کے لشکر ہیں، کوئی تو ہے جو میرے آس پاس بیٹھا ہے، اور نظر سے زرد لبادہ نہیں اترتا ہے، نظر سے زرد لبادہ نہیں اترتا ہے، نظر سے زرد لبادہ نہیں اترتا ہے، اگرچہ سامنے وہ خوش لباس بیٹھا ہے، نظر سے زرد لبادہ نہیں اترتا ہے، یہ غزل گفتگو کرتی ہے، ایسے غزل گفتگو، نظر سے زرد لبادہ نہیں اترتا ہے، نظر سے زرد لبادہ نہیں اترتا ہے، نظر سے زرد لبادہ نہیں اترتا ہے، اگرچہ سامنے وہ خوش لباس بیٹھا ہے۔ ایک مطلب چند شعر دیکھیں، سماعت کرے دوستو، دیکھیں یہ اس کا مطلب جو ہے ایسا لگے گا کہ یہ آپ کے دل کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، ارشاد، ہاں جی کہ
کہ مدتوں بعد تیرے گھر کی طرف جاتے ہیں. جانی بھائی کچھ شعر مجھے یاد دلاتے جا رہے ہیں کہ مدتوں بعد تیرے گھر کی طرف جاتے ہیں, مدتوں بعد تیرے گھر کی طرف جاتے ہیں, آج ہم اپنے مقدر کی طرف جاتے ہیں. واہ 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 واہ. آج تو بات تیرے گھر کی طرف جاتے ہیں, آج ہم اپنے مقدر کی طرف جاتے ہیں, اور ایک عرصے سے ہے خشکی کے سفر پہ معمور, ایک عرصے سے ہے, ایک مدت سے ہے خشکی کے سفر پہ معمور, اب یوں کرتے ہیں سمندر کی طرف جاتے ہیں. واہ واہ. ایک مدت سے ہے خشکی کے سفر پہ معمور, اب یوں کرتے ہیں سمندر کی طرف جاتے ہیں, اور رہ گزر کون سی ہے جس سے بچائے دامن, رہ گزر کون سی ہے جس سے بچائے دامن, سارے راستے تو تیرے گھر کی طرف جاتے ہیں. سبحان اللہ. بچائے دامن, رہ گزر کون سی ہے, واہ واہ واہ. رہ گزر کون واہ سی واہ واہ. جس سے بچائے دامن, رہ گزر کون سی ہے جس سے بچائے دامن, سارے 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 راستے تو تیرے گھر کی طرف جاتے ہیں, سارے راستے تو تیرے گھر کی طرف جاتے ہیں. اور سر کچھ سماعت کریں, ایک مطلب چند شعر دیکھیں. یہ مطلب جو ہے ایسا لگے گا کہ آپ کو یہاں کہیں پر کچھ درد سا محسوس ہوگا. میں پیش کر رہا ہوں. میری بیٹیوں سے گزارش ہے کہ بیٹے آپ گفتگو نہ کریں, سنتے رہے شعر سنتے رہے. عرض کیا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل سفر کاٹ لے گا, وہ مشکل سے مشکل سفر کاٹ لے گا, وہ مشکل سے مشکل سفر کاٹ لے گا, مگر گھر پہنچتے ہی گھر کاٹ لے گا. واہ سفر کاٹ لے گا. واہ. اتنا اچھا شعر ضائع کر دیا آپ نے. وہ مشکل سے مشکل سفر کاٹ لے گا, مگر گھر پہنچتے ہی گھر کاٹ لے گا, مگر گھر پہنچتے ہی گھر کاٹ لے گا. اور عجب شرط رکھی ہے صیاد نے بھی, عجب شرط رکھی ہے صیاد نے بھی, رہائی سے پہلے وہ پر کاٹ لے گا. عجب شرط رکھی ہے صیاد نے بھی, رہائی سے پہلے وہ پر کاٹ لے گا, رہائی سے پہلے وہ پر کاٹ لے گا. دوستو شاعری میں نفسیاتی شعر بہت کم ہوتے ہیں. میں دیکھیں شعر پیش کر رہا ہوں, آپ پہنچنا چاہیے کہ عجب شرط رکھی ہے صیاد نے بھی, رہائی سے پہلے وہ پر کاٹ لے گا, اور جو برسوں سے بیٹھا ہے اس دل میں چھپ کے, جو برسوں سے بیٹھا ہے اس دل میں چھپ کے, عجب شرط رکھی ہے صیاد نے بھی, رہائی سے پہلے وہ پر کاٹ لے گا, اور جو برسوں سے بیٹھا ہے اس دل میں چھپ کے, مجھے ڈر ہے مجھ کو وہ ڈر کاٹ لے گا. واہ واہ. دل میں چھپ کے مجھے ڈر ہے مجھ کو وہ ڈر کاٹ لے گا. اور ایک پرانی حکایت کی طرف آپ پہنچ جائیں گے. میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے مجھ کو وہ ڈر کاٹ لے گا, اور کبھی 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 ماں نے سوچا نہیں تھا کہ ایک دن, کبھی ماں نے سوچا نہیں تھا کہ ایک دن جگر اس کا لخت جگر کاٹ لے گا. کبھی ماں نے سوچا نہیں تھا کہ ایک دن جگر اس کا لخت جگر کاٹ لے گا, جگر اس کا لخت جگر کاٹ لے گا. اور دوستو بہت فرسودہ مضمون ہے ابرار, یہ بہت فرسودہ مضمون ہے, لیکن جو مصرع میں نے لگانے کی کوشش کی ہے, تھوڑا سا نیا پن اس میں آپ محسوس کریں گے کہ جو برسوں سے بیٹھا ہے اس دل میں چھپ کے, مجھے ڈر ہے مجھ کو وہ ڈر کاٹ لے گا. اور میں شاہوں کے آگے جھکوں اس سے پہلے, میں شاہوں کے آگے جھکوں اس سے پہلے, میرا ہاتھ خود میرا سر کاٹ لے گا. اس سے پہلے میں شاہوں کے آگے, میرے غیور بھائیو اس شعر کو سمجھیں آپ, میں شاہوں کے آگے جھکوں اس سے پہلے. ارے میرے بھائی یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے, یہ عبرت کا مقام ہے. میں شاہوں کے آگے جھکوں اس سے پہلے, میں شاہوں کے آگے جھکوں اس سے پہلے, میرا ہاتھ خود میرا سر کاٹ لے گا, میرا ہاتھ خود میرا سر کاٹ لے گا, میرا ہاتھ خود میرا سر کاٹ لے گا. اور کرے گی نہ رسوائیاں سنگ باری,
सर शेर दे। करेंगी न रसवाइयाँ, करेगी ना रुसवाइयां संग बारी, अगर ख्वाहिशों के समर काट लेगा। वाह, करेगी ना रुसवाइयां संग बारी, अगर ख्वाहिशों के समर काट लेगा। दोस्तों मोइन नाज़िम मुशायरा है, मैं उनकी फरमाइश पर चंद शेर पेश कर रहा हूँ। पढ़े पढ़े हाँ, इसकी रदीफ पर आप खुसूसी तवज्जो मैं चाहता हूँ कि आप दें कि मेरे हाथों में मेहनत के उजाले रक्स करते हैं। मेरे हाथों में मेहनत के उजाले रक्स करते हैं, मुकद्दर जगमगा उठता है छाले रक्स करते हैं। वाह, मेरे हाथों में मेहनत के उजाले रक्स करते हैं। मेरे हाथों में मेहनत के उजाले रक्स करते हैं। मेरे हाथों में मेहनत के उजाले रक्स करते हैं, मुकद्दर जगमगा उठता है छाले रक्स करते हैं। मुकद्दर जगमगा उठता, अरे बेटे बेटे इधर इधर आप इधर ध्यान दें। मुकद्दर जगमगा उठता है छाले रक्स करते हैं। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। जी इरशाद इरशाद। आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसके घर बेटियां पैदा करता है। सुभान अल्लाह। और जब किसी से बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसके घर मेहमान भेजता है, उसका दस्तरखान कुशादा कर दे। सुभान आप अल्लाह। शेर समात करें कि मेरे हाथों में मेहनत के उजाले रक्स करते हैं, मुकद्दर जगमगा उठता है छाले रक्स करते हैं। मेरी रोज़ी के दानों पर उसी का नाम लिखा है। मेरी रोज़ी के दानों पर उसी का नाम लिखा है। कोई मेहमान जब आए निवाले रक्स कर। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने साहब। मेरी रोज़ी के दानों पर, मेरी रोज़ी के दानों पर उसी का नाम लिखा है। कोई मेहमान जब आए निवाले रक्स करते हैं। और घटाएं चांदनी कलियां सितारे कहकशां जुगनू। घटाएं चांदनी कलियां सितारे कहकशां जुगनू, तुम्हारे नाम के सारे हवाले। चांदनी कलियां सितारे कहकशां जुगनू, तुम्हारे नाम के सारे हवाले रक्स करते हैं। और दोस्तों एक बहुत सच्चा शेर पेश कर रहा हूँ, बहुत सच्चा शेर समात करें कि तुम्हारे नाम के सारे हवाले रक्स करते हैं। और किसी का दिल दुखा होगा यकीनन इस हवेली में, किसी का दिल दुखा होगा, किसी का दिल दुखा होगा यकीनन इस हवेली में, तभी तो गोशे गोशे में ये जाले रक्स करते हैं। अरे क्या बात है। किसी का दिल दुखा होगा यकीनन इस हवेली में, तभी तो गोशे गोशे में ये जाले रक्स करते हैं, ये जाले रक्स करते हैं। और जहां पर नाखुदा के हौसले दम तोड़ देते हैं। क्या शेर है। जहां पर नाखुदा के हौसले दम तोड़ देते हैं, उसी तूफान में अल्लाह वाले रक्स करते हैं। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जहां पर नाखुदा के हौसले दम तोड़ देते हैं, जहां पर नाखुदा के हौसले दम तोड़ देते हैं, जहां पर नाखुदा के हौसले दम तोड़ देते हैं, उसी तूफान में अल्लाह वाले रक्स करते हैं। उसी तूफान में अल्लाह वाले रक्स करते हैं। और दोस्तों ये शेर बहुत संजीदा हो जाएंगे आप इसको सुनने के बाद। दाद देने का यारा नहीं रहेगा आप में। उसी तूफान में अल्लाह वाले रक्स करते हैं। और किसी ने बेच दी बच्चों की खातिर अपनी इस्मत तक, किसी ने बेच दी बच्चों की खातिर अपनी इस्मत तक, किसी के कान में सोने के बाले रक्स करते हैं। किसी ने बेच दी खातिर अपनी इस्मत तक, किसी ने बेच दी बच्चों की खातिर अपनी इस्मत तक, किसी के कान में सोने के बाले रक्स करते हैं। और किसी के कान में सोने के बाले रक्स करते हैं। और वहाँ जहाँ पर नाखुदा के हौसले दम तोड़ देते हैं, उसी तूफान में अल्लाह वाले रक्स करते हैं। और दोस्तों वहाँ मेरे ही हाथों में अना की ढाल थी साबिर, वहाँ मेरे ही हाथों में अना की ढाल थी साबिर, वहाँ मेरे ही हाथों में अना की ढाल थी साबिर, जहाँ तीरो तबर तलवार भाले रक्स